دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ پریزرو کرنے والی کنٹری کون سی ہے؟ کس کنٹری کے پاس 20 ٹریلین کا GDP موجود ہے؟ کون سی کنٹری دنیا کی تمام انڈسٹریز پر راج کر رہی ہے؟ کس کنٹری کے پاس اسٹرانگ ملٹری اور بیسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے؟ یہ سوال جب بھی اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب تمام ذہنوں میں ایک ہی جنم دیتا ہے: سپر پاور امریکہ۔ جہاں اتنے سارے سوال ہیں وہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ امریکہ سپر پاور بنا کیسے؟ کیا تخلیق کائنات سے لے کر ہی امریکہ سپر پاور تھا، یا پھر وہ اپنی عوام اور پریزیڈنٹ کی محنت سے سپر پاور بنا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میں ہوں تنزیلہ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل تنزیلہ سلمان آفیشیل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جی تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سپر پاور امریکہ کی، جو آج پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ یہ سپر پاور امریکہ شروع سے ایک سٹرانگ کنٹری نہیں تھی۔ یہ ایک غلام ملک تھا جس کی قوم انتہائی بدحالی کا شکار تھی۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کے سپر پاور ہونے کے پیچھے وجوہات کی۔ امریکہ کے سپر پاور ہونے کے پیچھے 3 اہم وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اکنامکلی سٹرانگ ہے، اس کے پاس ایک سٹرانگ ملٹری اور انٹرنیشنل کرنسی موجود ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک غلام قوم اکنامکلی اتنی سٹرانگ کیسے بنی کہ وہ آج دنیا پر راج کر رہی ہے؟ یہ بات ہے 1492 کی، جب کولمبس ایشیا کو کھوجنے نکلا تو اس نے امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس کی اس دریافت سے یورپ کی دنیا نے سمندر کے پار کی دنیا کو جانا، اور سب سے پہلے یورپین کی وجہ سے ہی امریکہ میں کولونائزیشن سٹارٹ ہوئی۔ امریکہ میں پہلے سے ریڈ انڈین قوم آباد تھی جن کو نیٹو امریکن کہا جاتا تھا۔ امریکہ میں اور بھی بہت سے الگ الگ ٹرائبز موجود تھے۔ اب اسپین نے امریکہ کے ساؤتھ حصے کو کولونائزڈ کیا، جسے آج کل لیٹن امریکہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر امریکن اسٹیٹ میں اسپینش ہی بولی جاتی ہے۔ برٹن نے سن 1600 میں امریکہ میں اپنی پہلی کالونی بسائی، اور اس کے بعد فرانس نے بھی وہاں کولونائزیشن سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلے اسپین، برٹین اور فرانس نے ساؤتھ امریکہ کو کولونائزڈ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ نیٹو امریکن کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یورپین کا وہاں جانا اور ان کے جانے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا پھیل جانا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 4 جولائی 1776 میں امریکہ نے برٹین سے اپنا انڈیپینڈنس ڈے ڈکلیئر کر دیا۔ امریکہ ایک اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا، جسے اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 1850 کی، جب امریکہ کی اکانومی پہلے سے سٹرانگ ہونا شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسپین، برٹش اور فرانس کے سلطنت دنیا کے مختلف ممالک پر قابض تھے۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند پر بھی برٹش راج تھا۔ اب اگر کوئی بھی کنٹری ان سلطنت سے آزادی حاصل کرتی تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا تھا کہ وہ USA کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ لوگ اب باقی کنٹریز کی غلامی سے تنگ آ چکے تھے، اور امریکہ وہ واحد کنٹری تھی جہاں ڈیموکریسی تھی۔ اسی وجہ سے فلوریڈا، الوینس اور اوہائی نے USA کے ساتھ جڑنا ہی بہتر سمجھا۔ ٹیکساس نے بھی ایک اسٹیٹ تھی جس نے میکسیکو سے آزادی حاصل کی اور USA کے ساتھ جڑ گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک اسٹیٹ امریکہ کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اور امریکہ ایک بگ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئی۔ ہر اسٹیٹ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جڑ رہی تھی، جبکہ امریکہ بھی اتنا معصوم نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سب سے الحاق قبول کر رہا تھا۔ جارج واشنگٹن اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ امریکہ کا کوئی دبدبہ نہیں تھا، نہ ہی دنیا میں اس کا کوئی نام تھا۔ امریکہ کی قوم انتہائی غریب تھی، اور دنیا کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور امریکہ کو لنکن اور بیٹلن جیسے پریزیڈنٹ ملے۔ ان پریزیڈنٹ نے
یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اچھی اصلاحات نافذ کیں اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، لیکن صرف اچھے پریزیڈنٹ سے یہ ترقی ممکن نہیں تھی۔ اب امریکہ پر قدرت بھی مہربان ہو رہی تھی۔ امریکہ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ دنیا جہان کی ساری فیکٹریاں یورپ میں موجود تھیں اور دنیا میں سارا مال یورپ سے ہی جاتا تھا، مگر پھر جنگ عظیم میں یورپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اس کی ریاستیں ٹوٹ گئیں۔ برٹش اور فرانس، جرمنی اور اٹلی میں بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ یہ ملک بدحالی کا شکار ہو گیا اور اس کی قوم کا دیوالیہ نکل گیا۔ اب یورپ کنٹریز میں جن کاروبار کا خاتمہ ہو گیا تھا، وہ تمام کاروبار امریکہ نے شروع کیے۔ اب پوری دنیا میں اور یورپ میں بھی سارا مال امریکہ سے جانے لگا۔ اب امریکہ ترقی کی راہ پر گامزن اسٹرانگ ہو رہا تھا۔ اب اگلا سوال ہے کہ امریکہ کی کرنسی انٹرنیشنل کیسے بنی؟ دنیا میں 90% ٹرانزیکشن امریکن ڈالرز میں ہوتی ہے۔ ڈالر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی ملک کے بینک میں کتنے ڈالر کی تعداد موجود ہے، اسی سے اس ملک کی اکانومی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ڈالر کے اسٹرانگ ہونے کی کہانی 1944 سے شروع ہوئی، جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور جہاں کاروبار ورلڈ وار کی وجہ سے تباہ ہو گئے، وہاں سوال تھا ان ممالک کو دوبارہ آباد کرنے کا۔ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے امریکہ میں 1944 میں ایک کانفرنس ہوئی جسے بیٹن کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس میں دنیا کے تمام ممالک کے پریزیڈنٹ جمع ہوئے۔ اس کانفرنس میں سارے بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ ورلڈ بینک اور IMF کے فیصلے بھی اسی کانفرنس میں ہوئے۔ اب دنیا بھر میں امریکہ ہی واحد ایسا ملک تھا جسے اس جنگ عظیم میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا۔ امریکہ کی اکانومی باقی تمام ممالک سے سٹیبل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ورلڈ بینک اور IMF میں ہونے والی تمام تر ٹریڈز کو امریکن ڈالر میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اب برٹین کے سپورٹ سے امریکن ڈالر انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ امریکہ ردی کے بھاؤ ڈالر چھاپتا ہے جبکہ گولڈ پریزرو کیے بنا، مگر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے رچرڈ نکسن نے امریکن ڈالر کا خاتمہ ہونے سے پہلے اسے سنبھال لیا، نہ صرف سنبھال لیا بلکہ اسے پاورفل بنا دیا۔ رچرڈ نکسن بہت سمجھدار تھا۔ اس نے تمام عرب ممالک سے معاہدے کیے اور یہ بات منوا لی کہ وہ تمام سودے امریکن ڈالرز میں طے کریں اور اس کے بدلے وہ ان کی آئل فیلڈ میں سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ آئل فیلڈ ممالک کو سیکیورٹی چاہیے کس سے تھی؟ جی ہاں، تو ان کو سیکیورٹی چاہیے تھی رشیا سے اور خود امریکہ سے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور رشیا ہی دو ایسی سپر پاور تھیں جن کے پاس ایک ہی دھمکی ہوتی تھی، یا تو ہماری بات مان لو اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ترقی پذیر ممالک پھر ان کی بات مان لینے کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ ان سے لڑ کر تباہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اب بھی اگر کوئی عرب ممالک ان کے معاہدے کو توڑنے کا سوچتا بھی ہے تو ان کے سامنے صدر صدام حسین ایک زندہ مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سارے سودے امریکن ڈالرز میں ہوتے ہیں اور یہی ساری چیزیں امریکن کرنسی کو اسٹرانگ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج امریکہ اپنے ہر شعبے میں خود کفیل ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی وہ بہت آگے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ناسا اسپیس ایجنسی بھی امریکہ کے پاس ہے۔ اس ملک میں وہ سب چیزیں موجود ہونے کی وجہ سے ہی آج امریکہ سپر پاور ہے۔ وہ اپنی ملٹری پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور بے تحاشا ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک سپر اسٹرانگ پاورفل ملٹری موجود ہے۔